ان لوگوں نے یہ سارے حالات زندگی محفوظ کی، اس علم کو نام دیا علم اسماء الرجال، آدمیوں کے ناموں کا علم۔ آج بھی آپ محدثین کے حالات جاننا چاہتے ہیں نا، کسی راوی کے آپ کتاب کھولتے ہیں، کوئی کتاب کھولتے ہیں، وہ صحیح بخاری ہے، وہ موطا ہے، کوئی کتاب ہے، آپ حدیث کی کتاب کھولتے ہیں، اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کی حدیث کی چین ہوتی ہے، اس چین میں 15 راوی ہیں فرض کریں، آپ کو اس میں سے 7ویں نمبر کے راوی کا حق کے حالات زندگی جاننے ہیں، آپ جائیں، اور اب تو خیر نیٹ ہی آپ کو اویلیبل ہے، نیٹ پر جا کر اس بندے کا نام ڈالیں، آپ کو محدثین کی رائے مل جائے گی، پوری تحقیق ملے گی، صرف رائے نہیں ہوگی، پوری تحقیق، یہ بندہ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں جگہ رہا، فلاں اس کا کام تھا، فلاں پیشہ تھا، فلاں استاد تھے، فلاں شاگرد تھے، اور حدیث بیان کرنے کے معاملے میں یہ سکا تھا، یا یہ مجہول تھا، یا پھر یہ جھوٹا تھا، جو ہے سب پتہ لگ جائے گا، ساری ڈیٹیل۔ لہٰذا امام بخاری بھی ہے نا، انہوں نے جب تحقیق کا فیصلہ کیا نا اپنے استاد محمد بن اسحاق کے کہنے پر، تو سب سے پہلے انہوں نے علماء محدثین کا جو تحقیق ہے اسماء الرجال پر، اس کو ڈیٹیلڈ پڑھا، تو انہوں نے 2 کتابیں بھی تحریر کی، بڑی مشہور کتابیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں دلچسپی جو نہیں ہے، ایک ہے تاریخ کبیر، ایک ہے تاریخ صغیر، یہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، یہ حدیث کے راویوں کے حالات کی تحقیق کی کتابیں، انہوں نے اس کو ڈیٹیلڈ پڑھا اور ایک ایک کے حالات زندگی کو سمجھا کہ کون سا راوی سکا ہے، کون سا جھوٹا ہے، کون سا کمزور ہے، بعض جھوٹے نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، بات بھول جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا، پھر بعض جو ہوتے ہیں مدلس ہوتے ہیں کہ بات چھوٹی کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں نا، ہر ایک چیز انہوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ بندہ تھا تو سچا، مگر یہ مدلس تھا، یہ بات کو بڑھا چڑھا دیتا تھا یا مشکوک کرتا تھا۔ مدلس ایسے ہوتا ہے کہ بات کو مشکوک انداز میں کرنا، کئی معنی نکل سکے، جیسے میں کہوں کہ میں نے مدینہ کے ایک مشہور عالم سے تعلیم پائی ہے، ٹھیک ہے، نام نہ لوں، اب مدینہ میں تو بڑے مشہور عالم بیٹھے، اب جس زمانے میں نے تعلیم پائی ہو، اس زمانے میں جو مشہور ہو، میں اس سے یعنی کہ کوئی کہیں اس سے پڑھا ہوگا، کوئی کہیں اس سے پڑھا ہو، مشکوک بات ہوگی نا، ایسے بندے کو مدلس کہتے ہیں۔ ہر ایک چیز، پھر یہ بھی کہ کون کسی زمانے میں غائب رہا، آپ دیکھیے کہ اب یہ جو احادیث ہیں شب معراج کے بارے میں، یعنی شب برات کے بارے میں، ان احادیث میں اتنی تحقیق ہے ماشاءاللہ، کیوں ہے؟ کیونکہ راویوں پر تحقیق ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے جو چین بنا رہا ہے اس کو نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حجاج بن ارطاط جو ہے وہ جس بندے سے بیان کرتے ہیں، راوی سے بیان کرتے ہیں، تو حجاج بن ارطاط ایک سچے آدمی ہے، بالکل درست، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یحییٰ سے جو بیان کرتے ہیں تو حجاج اور یحییٰ دونوں سچے ہیں، مگر دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، سمجھ رہے ہیں؟ حجاج اور یحییٰ کی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو حجاج کسی حدیث کو یحییٰ سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہاں تک تحقیق ہوئی ہے، اتنی محنت کی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال تحقیق شدہ ہمارے پاس موجود ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہدایت کا ایک ذریعہ نہیں رہا، اور یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ ہدایت کے 2 ہی ذریعے ہیں، کیونکہ اللہ رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تمہارے درمیان علماء موجود ہیں، تمہارے درمیان فقہا موجود ہیں، تم پر تو امام بھیجے جائیں گے، جیسے ہم نے ذریعہ ہدایت بنا رکھے ہیں، مرشد موجود ہوں گے، ایگزیکٹلی، پیر ہوں گے، پیروں سے بیعت ہو جانا نہیں، اللہ کہہ رہے تم کیسے کر سکتے ہو کفر، تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں جو تم پڑھتے ہو، سنتے ہو، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے، تو پھر ہدایت کے 2 ذریعے نکلے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر قائم رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، درست؟ تو پھر اللہ کی کتاب تو موجود ہے الحمدللہ، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل موجود نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور اسوہ کو فالو کرنا ہے، اسوہ کو فالو کرنا ہے، جو اسوہ کو فالو کرے گا انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی پا لے گا، دائمی ساتھ۔
اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں آگے، ومن، اور جو یا توسیم مضبوطی سے پکڑے، باللہ اللہ کو، فقط بلا شک و شبہ، ہدیہ وہ ہدایت پا گیا، الا صراط مستقیم سیدھے راستے کی. اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے نا، اسی لیے میں جو ہے آپ کو روٹ ورڈز دہرا کے نہیں بتا رہی. اور جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ رب کریم کو تو بلا شک و شبہ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا. صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں نا ہم، شروع میں کہا اللہ جی صراط مستقیم دکھا. اللہ کہتے صراط مستقیم جاننا چاہتے ہو مجھے پکڑ لو. کہاں پکڑے؟ اللہ تو دکھائی نہیں دیتے، اللہ تو غائب ہے. قرآن کو پکڑ لے، اللہ کی رسی کو پکڑے، کیونکہ ہم ان کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے یہ آیت آنے والی بھی ہے. اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو پکڑ لو. اگر کوئی نظر آنے والا بندہ بھی ہادی ہوتا نا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پکڑنے سے مراد یہ تھا کہ آپ سے لپٹ جائیں؟ یہ تو مراد نہیں تھی. مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے ارشادات پر عمل کریں، پختہ ہو جائیں. تو لہٰذا اللہ کے فرمان پر عمل کریں. اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ قرآن. قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام ہے. کلام کیا ہوتا ہے؟ گفتگو، بات چیت. شاباش. آپ اللہ رب کریم نے جو ہم سے گفتگو کی ہے، یہ وہ خطبات ہیں اللہ کے، ڈیلیور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوئے. جیسے ہم کسی بچوں کو کہتے ہیں جو اندر سے پھپھو کو بلا کے لاؤ، تو وہی صاحب ہے حضور پر اللہ تعالیٰ نے کہا اور انہوں نے ہمیں بتایا. جی، اللہ رب کریم کی خطبات، اللہ رب کریم کی نصیحتیں. لہٰذا قرآن کلام اللہ ہے نا، کہتے ہیں نا، مگر سمجھتے نہیں ہیں کیا مطلب ہے. اللہ رب کریم کی گفتگو جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کے ذاتی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنے. تو پھر اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کی بات پر جم جانا. یہ اللہ کی باتیں، ان پر جم جائیں، پورے صدق دل سے، پوری استقامت سے ان پر کھڑے ہو جائیں. پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. صراط مستقیم بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا. عرب کے حالات آپ کو پتہ ہیں. شراب گھر گھر پی جاتی تھی، اور جیسے آج کوئی آتا ہے تو ہم چائے یا کافی آفر کرتے ہیں، اس زمانے میں شراب آفر کی جاتی تھی، نارمل بات تھی. لہٰذا شراب کی حرمت کا بھی حکم آیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو انس کے والد تھے، انس خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس تھا، ان کے دوست آئے ہوئے تھے تو میں ان کو شراب سرو کر رہا تھا، جیسے ہم اپنے مہمانوں کو پلاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں اعلان ہوا، تو میرے ابا کہنے لگے جاؤ ذرا سنو کیا اعلان ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے باہر آ کر اعلان سنا، تو اعلان کیا جا رہا تھا شراب کی حرمت کا اعلان. تو میں نے آ کر بتایا، تو میرے ابا نے اور تمام صحابہ نے، دوست بھی تو صحابہ ہی تھے نا، تو ان کے تمام دوستوں نے شراب کے برتن الٹ دیے، اور باہر میرے ابا نے جو مٹکا تھا جس میں شراب رکھی تھی باہر لا کر شراب کو بہا دیا. تو آپ دیکھیے کہ معاشرے میں عام تھی یہ چیزیں. اسی طرح زنا بھی عام تھا. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا فلموں کے ذریعے ایک ذہن بن رہا ہے کہ عورت مرد کی فرینڈشپ کوئی بری بات نہیں ہے، اور ایک عام ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بھئی اور اگر بغیر شادی اور رشتے کے بھی اکٹھے رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نا ایسا. اور بھارت میں تو یہ چیز عام ہو گئی ہے. بھارت کو میں خصوصیت سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم ہمسائے اس کے ساتھ بڑی تیزی سے ہمارے لوگوں میں سرایت کرتے ہیں. تو ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ کسی حد تک یہ چیز چاہتے ہیں، مگر ابھی کچھ دین کا اثر ہے تو ہچکچاتے بھی ہیں. اللہ رب کریم ان پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق دے ہم انہیں سمجھا سکیں. تو یورپ میں تو آپ کو پتہ ہے بالکل عام بات ہے نا، کہ میری بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، میرا بیٹا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہتا ہے. کوئی مذہب کی تقسیم تفریق نہیں ان کے درمیان، کوئی شادی بیاہ کا وہ نہیں سلسلہ. وہ 10 سال اکٹھے رہتے پھر الگ ہو جاتے ہے نا. ایسے یہ عام باتیں ہیں وہاں پر. تو اسی طرح عرب معاشرے میں بھی عورت مرد کے تعلق کو، فزیکل تعلق کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور فخریہ بیان کرتے تھے کہ بھئی میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. چھپاتے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کا ایک معاشرہ بنا ہوا تھا نا جس میں کوئی ایسی نارمز نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ قبیلوں کا پیشہ تھا ڈاکہ زنی.
سر عام ڈاکے ڈالتے تھے، پورے پورے قبیلے مل کر قافلوں کو لوٹتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، اور ان کا ذریعہ انکم تھا، فخریہ بتاتے تھے. یہ نہیں شرماتے تھے کہ بھئی ہم ڈاکو ہیں تو لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم ڈاکو ہیں. کوئی پرواہ نہیں تھی. ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا نارمل ان کے اندر یہ چیزیں تھیں. اپنی برائیوں کو فخر سے بتاتے تھے. قتل و غارت گری بھی عام تھی، جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے اور ہمارے پٹھانوں میں بھی ہوتا ہے. بدلے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دینا، پھر فخر سے بتانا کہ میں نے تو خاندان کی عزت کے لیے فلاں کو قتل کیا. تو وہ قتل و غارت گری بھی عام تھی، اور کوئی اس پہ شرماتا نہیں تھا کہ میں نے بندہ مار دیا ہے، ظلم کیا ہے کسی پر. کوئی اس چکر نہیں تھا. ان ساری برائیوں کے درمیان قرآن مجید آیا. پھر جاہل تھے سارے، اکثریت جاہلوں کی تھی نا، بہت کم کوئی ٹاواں بندہ پڑھا لکھا تھا. اور اس کے علاوہ تعصب بہت تھا، قبائلی تعصب بہت تھا، نفرتیں بہت تھی، دشمنیاں بہت تھیں، ہر کسی کے دشمن تھے بہت زیادہ. تو ایسی صورتحال میں اسلام آیا. اسلام نے ان کو قرآن دیا، قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، اور پھر کیا ہوا؟ تبدیل انسان ہو گئے سارے کے سارے. ان کے اندر بہترین اخلاقی جوہر پیدا ہوئے، وہ ان کے اندر ہی تھے. قرآن نے سوال کر نکال دیے. ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں ہمت، جرت، استقامت، احسار، قربانی. ساری جو اچھی خوبیاں تھی نا، سچائی کے لیے جان دینا، وفاداری، صحیح رستے پہ چلنا، حق کی بات کہنا، حق کے لیے ڈٹ جانا، یہ ساری چیزیں نکھار کر، سوار کر، تراش کر اندر سے نکال دی. اور جتنی بری عادتیں تھیں ان میں، ان ساری بری عادتوں کو نکال دیا. دیکھیں چیزیں وہی تھیں، ان کے رخ بدل دیے. وہ پہلے بھی بہادر تھے مگر قبائلی جھگڑوں پہ لڑتے تھے، اب اللہ نے حق کے لیے لڑنے والا بنا دیا. پہلے بھی بات پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے مگر ایک دوسرے کی محبت میں اور نفرت میں، مگر اب اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. چیزیں وہی تھیں. اللہ نے ان کو سمت دے دی، ایک سمت دے دی، ایک رخ دے دیا، کام کرنے کی ڈائریکشن دے دی. اب ایسی صورتحال میں قرآن کے ذریعے جو تبدیلی آئی وہ ایسی عظیم الشان تھی کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک فتوحات کہاں تک پہنچ چکی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کہاں تک پہنچ چکی تھی. آپ سب نے پڑھا ہوا ہے. تو ایک جزیرہ نما سے اٹھنے والے یہ لوگ کس طرح تبدیل ہوئے اور دنیا کے ہادی و رہنما بن گئے. اور 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 1200 سال تک پوری دنیا کو لیڈ کیا ان لوگوں نے جو مسلمان تھے. بے شک وہ حکومت کبھی عربوں کے ہاتھ میں، طویل عرصہ عربوں کے ہاتھ میں رہی، پھر اس کے بعد میں مختلف قوموں کے ہاتھ ٹرانسفر ہوتی رہی خلافت، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی نا. تو قرآن والے، اہل قرآن جو ہے، قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، ماننے والے 1200 سال تک دنیا کو لیڈ کرتے رہے. اب دیکھیے اس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین. وہ بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ 1200 سال تک اسے کوئی نہیں ہلا سکا. آخر میں بھی اس بنیاد کو کوئی نہیں ہلا سکا. ہم لوگ اپنی جگہ چھوڑ گئے، ہم اس بنیاد پر سے ہٹ گئے. ہم آج وہاں کھڑے ہو جائیں دوبارہ، آج بھی ہمارا وہی مقام ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے نا، تو جب فتح ہوا فلسطین تو عمر تشریف لے گئے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آج دعوت ہے یہاں کے بڑے بڑے امراء کی، تو آپ امیر المومنین کوئی اچھا لباس پہن. تو عمر نے کہا ابو عبیدہ کاش آپ کے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی، کیونکہ ابو عبیدہ سینئر صحابہ میں سے تھے نا، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹنی عمر کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے. تو کہنے لگتے کاش آپ کے سوا کسی نے یہ بات کہی ہوتی. تو پھر میں بھرپور جواب دیتا، ان کے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ کاش آپ کے سوا کسی نے بات کی ہوتی، آپ ایسی بات نہ کرتے. اور پھر مزید کہا ہم لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا تھے، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی. اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، آج جو شخص قرآن کے سوا عزت تلاش کرتا ہے غلطی پر ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلیٰ لباس پہننے چھوڑ دیے تھے. پہلے پہنا کرتے تھے، خلیفہ بننے سے پہلے پہنا کرتے تھے. خلیفہ بنے تو پھر بہت زہد اختیار کیا اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، مجبوری نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی. وہ یہ سوچتے تھے کہ میں اگر اعلیٰ لباس پہنوں اور اچھا کھانا کھاؤں تو ایک عام مسلمان جو غریب ہے اس کو میسر نہیں، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ کہا کرتے تھے. لہٰذا ایک مرتبہ صحابہ نے ان سے کہا بھی کہ آپ سفید آٹے کی روٹی کیوں نہیں کھاتے، جو کہ آٹے کی ہوئی ہیں، کہ گندم کی کیوں نہیں کھاتے جبکہ گندم میسر ہے. تو کہنے لگے کیا سب مسلمانوں کو میسر ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، جو زیادہ غریب لوگ ہیں تو وہ تو پھر گندم افورڈ نہیں کر سکتے، تو جو شو ہی کھاتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. وہ ان کا ذاتی زہد تھا. لہٰذا خلیفہ بننے سے پہلے بہت، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھی تو عمر بڑے خوبصورت لباس پہن کر آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر یہ نیا ہے یا آپ نے دھو کر پہنا ہے؟ تو عمر نے کہا جی نیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زہد اختیاری تھا، مجبوراً زہد اختیار نہیں کیا تھا کہ ہے نہیں، یہ بات نہیں تھی. اب اس بات کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس رویے کی وجہ سے ان کی عزت میں کمی ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ عزت کی اصل اساس پہ کھڑے تھے نا، ہے نا. عزت اور چیز ہے، دولت اور چیز ہے. اگر عزت دولت سے آتی تو ہمارے حکمرانوں سے معزز کوئی نہ ہوتا، ہے نا. لیکن کیا حال ہے ان کا، بچے تک ان کا مذاق اڑاتے ہیں نا. اور یعنی جیسے لطیفے بنا کر ایک دوسرے کو SMS کیے جاتے ہیں. جب مشرف ابھی حکومت میں تھے تو ایک لطیفہ جو ہے وہ وائرل ہوا تھا، مجھے بھی کسی نے بھیجا، اور لٹرلی مجھے ان چیزوں سے دکھ ہوتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران اس طرح ذلیل ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم بھی تو رسوا ہیں نا. تو لہٰذا وہ بڑا وائرل ہوا کہ ایک مشرف ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی کے نیچے کتا آ کر مر گیا. تو مشرف نے ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ بتاؤ اب گاؤں والوں کو، انہوں نے کتا مار دیا. تو جا کر کہنے لگا کہ کتا مر گیا. تو لوگوں نے ڈھول بجانے شروع کر دی. اس نے کہا میں مشرف کا ڈرائیور ہوں اور کتا مر گیا. تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور اس کو ہاتھ پہنانے شروع کر دیے. کیا ہے اس کا مطلب؟ یعنی کہ وہ گالی جو ہے پرویز مشرف صاحب کو دے رہے تھے. مگر بات یہ پرویز مشرف کون تھے؟ ہمارے حکمران تھے نا. تو اللہ رحم فرمائے، اگر حکمران کتا ہے تو عوام کیا ہے؟ جو جس میں سے ہوگا وہی حکمرانی کرے گا نا. تو جو ہم ہیں پھر ویسے ہی حکمران ہے نا. اب مسئلہ کیا ہے، اگر عزت پیسے سے آتی تو نواز شریف کی فیملی سے زیادہ معزز نہ کوئی ہوتا، ہے نا. لیکن عزت عمل سے آتی ہے، اور عمل قرآن سے آتا ہے، سنت سے آتا ہے. اسی لیے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسوا اور ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی. آج جو قرآن کے سوا کسی چیز میں عزت تلاش کرتا ہے بے وقوف ہے. تو قرآن ذریعہ ہے سرفرازی کا، اور قرآن کو تھامنا ہے اللہ کو تھامنا. پھر عزت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی، خلافت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقوا امر کا جو ہے صیغہ ہے. حق کا جیسے حق ہے تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیسا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ یہ اتقوا اور تقاتے یہ دونوں لفظ تقوا سے ہیں. تقوا کی روٹ کیا ہے؟ شاباش. واو قاف یہ وقا بچنا. اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا حق؟ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سے ڈرنا یہ نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ تم اس کی بھی حفاظت کرو جو تمہارے پیٹوں میں ہے، اور اس کی بھی حفاظت کرو جو تمہارے دماغوں میں ہے. سمجھ آئی؟ کیا اور پیٹوں میں کیا ہے؟ جی آپ اگر مرغی پکا کر بیٹھے ہیں، مرغی حلال ہے نا. اب کسی کو نہیں پتا وہ پیسہ حلال تھا کہ نہیں تھا، وہ تو میرے اور اللہ کے درمیان ہے نا. تو لہٰذا رزق بھی حلال کھاؤ اور سوچ بھی صاف رکھو. تم اس کی بھی حفاظت کرو جو تمہارے ذہنوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بدنیت ہے، کسی کے متعلق سازش کر رہا ہے، کسی کو برے انداز میں دیکھ رہا ہے یا سوچ رہا ہے کسی کے متعلق گندی یا بے حیا بات، کوئی نہیں جانتا مگر ذہنوں کو تو رب بھی جانتا ہے نا. اللہ تو ذہنوں سے بھی واقف ہے، ان خیالات سے. اللہ حائل ہے آدمی اور اس کے دل کے مابین. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ حائل ہے آدمی اور اس کے دل کے مابین. تو خیال ذہن تک پہنچنے سے پہلے
اللہ رب کریم کے پاس سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہے. ہماری خواہشات، دل میں گزرنے والے خطرات سب اس کے علم میں ہیں. فرشتے نہیں جانتے، فرشتے صرف عمل لکھتے ہیں، اور اللہ رب کریم ہمارے خیالات سے، سوچوں سے، خدشات سے، خواہشات سے واقف ہے. لہٰذا آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے گا. اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ریسٹرکشن جو رکھی گئی ہے کہ شفاعت کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہوگی، اسی بنا پر ہے کہ اللہ دل کا حال جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. لہٰذا اگر کسی نے بظاہر کوئی نیک عمل کیا مگر دنیا طلبی کے لیے کیا تو اللہ کو پتا ہے، اور اگر کسی نے بظاہر کوئی برا کام کیا بظاہر اور اس کے پیچھے کوئی اچھا مقصد تھا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے ہمارے جو اسپائز ہوتے ہیں، جاسوس ہوتے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں دشمنوں کے علاقوں میں تو بعض اوقات یہودی بن کے زندگی گزارتے ہیں، بعض اوقات ہندو بن کے زندگی گزارتے ہیں، بعض اوقات پنڈت بن کے بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اسی حالت میں مر جاتے ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتا ان کی حقیقت کا. تو اس طرح دل میں کیا ہے وہ اللہ کریم جانتے. آپ دیکھیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا نا بدر کے موقع پر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھیں اور مکہ میں ہی رہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی رہے اور بالکل نہیں بتایا میں مسلمان ہوں. تو وہاں جو بھی ان کے میلے یا ریچولز ہوتے تھے تو عباس کرتے رہے ہوں گے نا، اتنا عرصہ کرتے رہے ہوں گے، 6 سال تقریباً. پھر جب مکہ فتح ہوا تب پتا چلا لوگوں کو کہ عباس تو مسلمان ہو چکے. وہاں پھر خبریں بھیجا کرتے تھے طلاق کے، یہ سازش ہو رہی ہے، یہ سازش ہو رہی. تو اب عباس کے دل میں کیا تھے تو اللہ جانتے ہیں. لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی برا کام کیا اور اس کے مقصد پیچھے اچھا تھا تو یہ بھی اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب کریم نے کہا سفارش میری اجازت سے ہوگی. تو وہ دلوں کا حال جانتا ہے نا. نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. یہ اسی کا کام ہے، یہ وہی جانتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ نیت بھی سیدھی رکھو. صرف کام سیدھا نہیں کرنا، نیت اور ارادہ بھی سیدھا رکھنا ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے، صحابہ بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گفتگو چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے دجال کی جو علامتیں ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے فتنے سے بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں دجال سے بڑے خطرے سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ حیران ہو گئے، دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اس فتنے سے، مگر وہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا، وہ میری ہی امت پر ظاہر ہوگا. اسی لیے صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، اور وہ ہے شرک خفی. صحابہ نے کہا شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی کا مطلب ہے پوشیدہ شرک. صحابہ نے کہا شرک خفی پوشیدہ شرک کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا. کیوں ہے شرک خفی؟ اپنی ذات کی پوجا ہو رہی ہے نا، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے نا. تو آپ نے اسے دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ جی میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، مجھے اس کا اجر نہیں ملا، یعنی میرے نام عمل میں نہیں ہے. اللہ رب کریم کہیں گے تو نے میرے لیے نہیں کی تھی، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، اب جا لوگوں سے اس کا اجر لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. کتنا خطرناک ہے نا یہ معاملہ.